اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس طرف جو لڑکے بیٹھے ہیں ان کو نظر آئے گا اس طرف ہے؟ اور کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے. آج کا جو درس ہے اس کا عنوان آپ کو معلوم ہے کہ ایام فاطمیہ میں مجالس کی تیاری. اچھا اب اس میں جو مقدمے کے طور پہ جو میں باتیں لکھوں گا وہ ہو سکتا ہے کچھ طلاب کی سنی ہوئی ہوں گی کہ جو مجلس ہم نے جو مقدمہ مجلس پڑھانے کے جو سکھانے کے جو کلاسیں لی ہیں جن میں کچھ طلاب پہلے آ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 5-7 منٹ شاید ان کے لیے مشکل ہو، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ وہ ان کے لیے وہ بھی مشکل کا سبب نہ بنے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے بنایا تھا کہ مجلس 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہی تھا یا نہیں تھا؟ ہے نمبر 1 کیا تھا؟ مجلس سے پہلے. دوسرا کیا تھا؟ مجلس کے دوران. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا تھا؟ مجلس کے بعد. دیکھیں ہماری گفتگو اس درمیان والے میں آج. ٹھیک ہے. مجلس سے پہلے کیا 3 چیزیں صرف میں لکھ رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تاکہ وقت ضائع نہ ہو. مجلس سے پہلے 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیا تھا؟ ایک کیا تھا؟ مطالعہ. دوسرا کیا ہے؟ حافظہ. تیسرا کیا ہے؟ بیان. مجلس سے دوران یہ 5 چیزیں مہم ہیں. یہ ہمارے آج کی گفتگو میں بھی اس 5 چیزوں میں بھی 2 چیزوں پہ بحث کریں گے بس. پہلا کیا ہے؟ مجلس شروع کیسے ہوتی ہے؟ خطبہ اور آیات. دوسری کیا چیز ہے؟ تمہید. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ. تیسری چیز کیا ہے؟ موضوع ہے مجلس جس سے کہتے ہیں اصل مطلب. چوتھی چیز کیا ہے؟ ربط. پانچویں چیز کیا ہے؟ مسئلہ. آج کی جو گفتگو ہے وہ ساری ہماری ان 2 چیزوں پر ہے بس، بلکہ یہ 3 چیزیں یہ بھی آ سکتی ہیں. آج کی جو گفتگو ہے وہ ہماری ہے ان 5 میں سے مقدمہ. آیت اور خطبہ تو آپ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے. مصائب بھی عموماً لوگ تو پڑھتے ہی ہیں. وہ بھی دیکھیں اگر مصائب کیوں کہ اس کا حوالہ بھی دے دوں آپ کو. اگر آپ کو مصائب چاہیے ہو تو اسی مؤسسے میں جو پہلا سال تھا 2018 کا جب ایام فاطمیہ کی مجالس یعنی یہ کلاسیں شروع ہوئی تھیں، ورکشاپ کی پہلی کلاس میں اگر جو لوگ تھے انہیں یاد ہوگا کہ مولانا محمد رضا داؤدانی نے سب لڑکوں سے یہ پوچھا تھا کون کون سی روایت پڑھتے ہیں، اور سب لوگوں نے جب جو انہوں نے بورڈ پہ تمام روایت لکھی تو 10 روایتیں بن گئی. تو آپ اس درس کو 2018 کے درس میں جا کے دیکھیں تو آپ کو وہاں سے مصائب کی روایتیں مل جائیں گی کہ کون کون سی روایتیں وہاں پر ہیں، اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. مصائب اگر کسی کو پڑھنے ہو پوچھنے ہو تو وہ درس تھوڑا سا دیکھ لے گا تو وہاں سے وہ روایتیں مل جائیں گی. وہاں کافی گفتگو ان کا موضوع تھا جناب دار اور مصائب. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو مصائب کا میٹر مواد وہاں سے مل جائے گا. اب آیا یہ 3 چیزیں. ان 3 چیزوں میں دیکھیے مقدمہ جو ہے نا. اچھا اب یہ پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ جتنی چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں نا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ مولانا آپ نے 5 بتائے، فلاں ذاکر فلاں خطیب نے تو 6 بتائی تھی تو 6 بھی ہو سکتی. کسی نے کہا کہ نہیں 8 ہو سکتی ہیں، 8 بھی ہو سکتی. یہ جتنی گفتگو بھی ہے یہ سب اہل علم میں بنائی ہے، بیٹھ کے بنائی ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہوں. ممکن ہے کوئی اس میں سے کم بھی کر سکتا ہے، کوئی اس میں سے زیادہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں سب سے پہلے مقدمہ. ٹھیک ہے، مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک آسان مثال میں آپ کو دے دوں تاکہ پھر بات واضح ہو. آپ حضرات سب جہاز میں بیٹھتے ہیں اور جہاز میں جب آپ بیٹھ گئے سب تو اب جہاز میں بیٹھ گئے تو جہاز بالکل تیار ہے. اب آپ مجھے بتائیے جہاز فوراً اڑتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ رن وے پہ آتا ہے اسپیڈ پکڑتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کالن کی شو کر کے اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مقدمہ بھی جو ہے نا وہ آپ کا رن وے ایک طرح سے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے موضوع میں فارغ ہو. ممکن ہے میں نے عرض کیا کہ آپ کو اگر ایام فاطمیہ مجلس پڑھنی ہے تو 2 طریقے کا ہے. ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایام فاطمیہ ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے وراثت مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور ڈائریکٹ جناب زہرا پہ آپ فضائل بھی. اکثر لوگ اس طرح شروع کرتے ہیں.
تو خطبہ کہتے ہیں بعض اہل منبر کے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی ایک مقدمہ بنائیں جس مقدمے سے آپ اپنے موضوع پڑھیں. اب وہ مقدمہ کن موضوعات کا بنے گا میں موضوعات بھی لکھ دوں گا آپ کو کہ آپ ان جتنے موضوعات ذہن میں ہیں آپ کے اور بھی ذہن میں آ سکتے ہیں. جتنے میرے ذہن میں ہیں تھوڑے بہت میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ آپ اس مقدمے کے ذریعے سے, یعنی یہ مقدمہ دیکھیے, یہ مقدمہ آپ کو یہاں لے کر آئے گا اس موضوع پر, اصل مطلب پہ لے کر آئے گا. وہ مقدمہ کیا کیا بن سکتا ہے یہاں لکھ دیتا ہوں. نمبر 1 ہے ہادی. آپ ہدایت پہ گفتگو کرتے کرتے ایک دم سے آپ آ سکتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء بھیجے, نبی بھیجے, ہادی بھیجے, ایک 10 منٹ ہادی پہ گفتگو کر کے پھر کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے مردوں کے لیے جو بھیجے ہادی انبیاء بھیجے, جناب زہرا کو خواتین کے لیے ہادی بنا کر بھیجا. یعنی وہ موضوع آپ کا کس پر آئے گا, یعنی یہ مقدمہ جو آپ کو اس پہ اصل مطلب پر لے کر آ جائے گا. ایک موضوع ہو گیا ہادی. دوسرا موضوع کیا ہے, عصمت. تیسرا موضوع ہے معجزہ. اب دیکھیں معجزہ یہ بالکل نیا موضوع ہے, پڑھا ہے لوگوں نے, نئے موضوع بنا دے کہ آپ جناب زہرا کے لوگ کہیں کہ جناب زہرا کی مجلس سے معجزے کا کیا تعلق ہے. بالکل تعلق بنے گا. آپ معجزے کی تعریف کریں آہستہ آہستہ. معجزہ اور کے ساتھ بہترین موضوع بنتا ہے دوسرا سحر, جادو. معجزہ اور جادو میں فرق بیان کریں. پھر آپ قرآن مجید سے جو معجزات نبیوں کو دیے, جناب موسیٰ کا معجزہ بیان کر سکتے ہیں. پھر جناب عیسیٰ کا معجزہ بیان کر سکتے ہیں کہ مردے کو زندہ کریں. اب یہ مردے کو جو زندہ کرنا ہے نا, یہاں سے آپ کا ٹرن اوور ہے جناب زہرا پہ آ سکتے. یعنی آپ کے پاس مقدمے میں وہ پوائنٹ ہوگا جہاں سے آپ جناب زہرا پر آئیں گے. اب جناب زہرا کا کوئی معجزہ جنہوں نے مردے کو زندہ کیا, شادی میں جانے والا واقعہ, بالکل وہاں سے پھر وہاں سے آپ جناب زہرا پر وارد ہو سکتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہو گیا معجزہ. باقی امر بالمعروف نہیں منکر یہ بھی موضوع ہو سکتا ہے. حسب حسن. اچھا پھر ایک اور موضوع بہترین ہے جو شروع کریں, خواتین. قرآن کے اندر خواتین کا, اچھی خواتین, بری خواتین. کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں جن کا لگتا ہے آج موضوع رہا ہوگا مباحثے میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی. ایک اور موضوع میں آپ کو دیتا ہوں, نمبر 6 10 خواتین کی 10 صفتیں. بہار میں جلد سے یہ ہے بہار و انوار, جلد سے بتاتا ہوں, چھٹا بتا رہا ہوں, وہی بتا رہا ہوں. یہ ہے بہار و انوار, ٹھیک ہے. میں چند کتابوں کی بھی معرفی بھی کر دوں گا آخر میں. یہ بہار و انوار, اس کو آپ لوگوں نے کوشش کر کے 2 مہینے کے اندر, جیسے ہمارے مباحثے میں بھی یہی کتاب ہے, کوشش کر کے جتنا زیادہ پڑھ سکیں. یہ تو نہیں کہوں گا کہ 250 صفحے سارے پڑھ لیں, اگر اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں تو سارے پڑھیں, ورنہ ہر صفحے پہ آپ کو معلوم ہے. اس میں صفحہ نمبر 70 پہ غالباً یہ ایک موضوع لکھا ہے کہ اللہ نے 10 خواتین کو 10 خصوصیت دی. جیسے مثال دوں آپ کو, تو لکھا ہے کہ جناب حوا کو توبہ, بلقیس کو عقل. اسی طرح انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں. اس میں آخر میں جناب مریم کو مثلا 8ویں صفت ہے, نمبر 8 جناب مریم کو صفت, جناب ختیجہ کو خوشنودی اور رضائیت, اور آخر میں کہا 10ویں میں کہا جناب زہرا کو علم دیا. اب یہ جناب زہرا کو جب آپ علم پر آ گئے تو یہاں سے آپ کا موضوع جناب زہرا اور علم سے اپنے آپ کو متصل آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے واقعات ہیں جناب زہرا کے جو علم سے مربوط واقعات ہیں, وہاں سے آپ اپنے موضوع کو لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ مقدمے ہیں جن کے ذریعے سے آپ جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ وارد ہو سکتے ہیں. اس میں اور بھی موضوع آ سکتے ہیں, مطلب بعض لوگوں کا حجاب بھی آ سکتا ہے, عفت بھی آ سکتا ہے, حجاب بھی آ سکتا ہے. تو بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ مقدمے کے طور پہ پڑھیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ اس طرح نہیں کریں کہ آپ نے کہا کہ آپ کو پڑھنا ہے 50 منٹ 40 منٹ آپ مقدمے میں پڑھ لیں. نہیں, 10 منٹ 12 منٹ, یعنی ٹوٹل خطبہ آیت ملا کے 15 منٹ, یہ آپ کا مقدمہ ہونا چاہیے. 40-45 منٹ کی مجلس میں 5-7 منٹ کے آپ مصائب نکال دیں تو 20 منٹ ہو گئے. تو آپ کے پاس 20 سے 25 منٹ رہیں گے اپنے موضوع پہ. کم سے کم آپ جناب زہرا کی اگر ایام ہے تو 20 سے 25 منٹ تو آپ شہزادی پہ گفتگو کریں کم سے کم, ٹھیک ہے. یہ ایک موضوع ہوگا, یعنی یہ مقدمے کے یہ موضوعات ہیں. 8 موضوع میں نے بیان کر دیے, اور بھی بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو آپ مقدمے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تک بات ہماری مکمل ہو گئی. جی
ہاں عبادت ہے، میں نے کہا نا دیکھیں عبادت ہے، عبادت بھی ایک موضوع ہے، آپ عبادت کو موضوع بنا کے بنائیں عبادت. چلیں 9 صبر پہ پڑھیں، صبر پہ آ سکتے ہیں بس ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں مناجات ہیں. کم سے کم یہ وہ چیزیں ہیں، موضوعات ہیں کہ جو آپ جس سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر اپنی گفتگو لا سکتے ہیں، اور باقی پھر گفتگو آپ نے انہی پہ کرنی ہے. یہ ایک مقدمے کے طور پہ 10 عنوانات میں نے بیان کر دی، ٹھیک ہے. باقی بات مکمل ہے. اب آتے ہیں اصل موضوع میں. دیکھیں اصل موضوع میں یہیں سے ہم مجلس کی جو تیاری ہے، یہ تو ہو گیا مقدمہ. اب مجلس کی تیاری کے اندر ابھی ان موضوعات کو ہم نے چھوڑ دیا جو بہت سے لوگ قرآن اور قرآن کے دن میں تفسیر میں بحث کریں گے، وہ الگ ہے، وہ آپ کا الگ موضوع ہے. ابھی ہم روایت کی روشنی میں کہ آپ نے یہ مقدمہ پڑھنے کے بعد اب آپ جناب زہرا پہ جب آ گئے، اور جناب زہرا پہ تو بہت ساری چیزیں، بہت سے موضوعات ہیں، آپ اس میں جس موضوع پہ کام کر سکتے ہیں. چند روایات میں آپ کے سامنے بھی اس کو شارٹ فارم لکھوں گا، اور ان روایت سے ہم اپنی گفتگو کو کیسے وسعت دے سکتے ہیں. یہ اصل موضوع کے ساتھ ساتھ ہماری تیاری بھی. دیکھیں اصل موضوع کیا ہے؟ ہماری تیاری جو ہم نے تیار کیا. اب میں آپ کے سامنے اسی میں سے 2 روایت ہیں، ویسے تو بہت ساری اس میں 2 روایات کا اس میں ذکر کروں گا کہ جس سے آپ کی مجلس ایک مجلس ہو تب بھی ایک پڑھ سکتے ہیں، اس کو چاہیں تو آپ وسعت دے کے 2 بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں صفحہ نمبر 34 پہ ایک روایت لکھی ہے، مسیب سعید ابن مسیب کے نام سے ایک روایت لکھی ہے. نہیں شفاعت والی نہیں، دوسری روایت ہے. ہاں وہ رہا ہے. اب اس میں دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجلس کو شارٹ فارم میں کیسے لکھنا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ آ جائے گا. بعض لوگ لکھتے ہیں پوچھتے مولانا مجلس کو لکھے کیسے. اب دیکھیں اس میں روایت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، آدھی روایت پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کو حفظ کیسے کرنا ہے، لکھنا کیسے، اور یہ روایت خود آپ کے لیے مجلس کا موضوع بھی ہے. یہ روایت صفحہ نمبر 34 پر ہے، بہار الانوار 30 جلد ہے. اس میں سعید ابن مسیب نے روایت نقل کی ہے ابن عباس سے. ان کا بیان ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اس وقت آپ کے پاس حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین موجود تھے. آپ نے دعا فرمائی. یہاں سے نوٹ کر، آپ نے دعا فرمائی، یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. آپ نے دعا فرمائی، اپنے ہاتھ کو بلند دعا فرمائی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ پروردگارہ تو خوب جانتے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ایک، میرے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ مکرم اور عزیز ہیں، پس تو انہیں دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے، تو انہیں دشمن رکھ جو انہیں دشمن رکھے، اور تو ان سے محبت کر تو ان کی مدد کر تو مدد کر ان کی جو ان کی مدد کرے، اور انہیں ہر قسم کے نجاست سے دور رکھ، ان کو ہر گناہ سے معصوم بنا دے، اور ان کی مدد فرما بذریعہ رول پوس. اچھا آپ دیکھیں یہ ہے چند جملات. کیسے حفظ کریں گے اس کو؟ کیسے حفظ کریں گے؟ دیکھیں ایک سوال بھی آتا ہے نا، مجلس حفظ کیسے کریں گے؟ اس کو حفظ کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو پوائنٹ کی صورت میں لیں، جسے ہم کہتے ہیں نکات کی صورت میں. اب میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کاؤنٹ کریں. پیغمبر نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، کتنے ہو گئے؟ 1. پھر اس کے بعد کا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عزیز اور مکرم ہے، کتنے ہو گئے؟ تو ان سے محبت کر، ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، کتنے ہو گئے؟ پھر فرمایا تو ان کو دشمن رکھ جو ان سے، کتنے ہو گئے؟ پھر اس کے بعد فرمایا تو ان کی مدد کر جو ان کی، پھر فرمایا ہر قسم کی نجاست سے، کتنے ہو گئے؟ ان کو ہر گناہ سے معصوم فرما، اور ان کی مدد فرما رول اس سے 8. اب آپ نے اس کو شارٹ فارم میں کیسے لکھنا ہے؟ شارٹ فارم میں آپ اپنے دیکھیں شروع میں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک دفعہ لکھنا پڑے گا. اب آپ اس کو اپنے شارٹ فارم میں لکھیں 8 دعائیں پیغمبر، بس شارٹ فارم میں اتنا لکھیں 8 دعائیں، یا آپ ذہن میں رکھیں 8 دعائیں اہل بیت کے لیے پیغمبر نے. پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے لیے 3 جملے کے میں نے کاؤنٹ کر دی، 3 جملے. فرمایا اے علی کی جانب، حضرت علی کی جانب متوجہ اور فرمایا اے علی تم میری امت کے امام ہو، اور اس کے بعد میرے خلیفہ و جانشین ہو. امت کے امام ہو اور میرے بعد کیا ہو؟ خلیفہ اور جانشین ہو. پھر فرمایا کہ علی تم روز قیامت میں روزے یعنی روزے کا راہ جنت میں مومنین کے قائد ہوں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں لکھ دیے 3 جملے حضرت علی کی شان میں. یہ آپ نے اس طرح الگ پیج پہ اس طرح شارٹ فارم میں لکھ دیں. شروع میں یہ طریقہ کار ہے کہ شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکل ہو
لیکن ایک دفعہ آپ اپنے ذہن کو بنائیں کہ اس حدیث کو، اس روایت کو مجھے یاد کیسے کرنا ہے، حفظ کیسے کرنا ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلی دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مکمل لکھیں، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ، جیسے آپ نے گھر پہ تیاری کے لیے اب آپ جا رہے ہیں مجلس پڑھنے، تو اب ایک سادے کاغذ پہ اگر آپ لکھیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس طرح اگر لکھیں گے نا، 8 دعائیں پیغمبر کے 8 جملے، 3 جملے علی کی شان میں، تو آپ کو یاد آئے گا اچھا یہ وہ والی روایت ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ سوال یہ کہ آیا مجلس کو لفظ بلفظ لکھیں یا کس طرح لکھیں. جیسے علماء کے قول بھی آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر آدمی کے لکھنے کے اوپر. جی ذہنی، ہر آدمی کے لکھنے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اب جیسے یہ روایت فرض کریں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ والی ایک روایت پڑھنی اس نے پڑھ لی، اسے یاد بھی ہو گئی، لیکن اسے یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کو کیسے یاد ہے کہ یہ والی روایت ہے. وہ مسیب کی روایت مثلا آپ نے لکھ دیا، مسئلہ آپ لکھیں مسیب، اس کے اوپر سب سے پہلا لکھ دیں مسیب مسئلہ. اب آپ کو یاد ہو کہ مسیب آپ نے لکھ دیا بہار مسیب، 8 جملے 3 جملے، اور اب یہ اصل روایت آئے گی، فوراً ذہن آپ کا چلے جائے گا اچھا مسیب والی روایت ہے. اب اس کو لکھنا کیسے شروع میں، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کو شروع میں پہلا مکمل لکھیں، لفظ بلفظ لکھیں یا شارٹ فارم میں لکھیں. یہ جو شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں یہ تو بالکل لاسٹ مومنٹ والا ہے، یعنی آپ کو 1.5 صفحے، یہ 1.5 صفحے کی روایت ہے. اور ابھی دیکھ جناب زہرا کا ذکر نہیں آیا، یعنی پیغمبر اسلام نے 8 جملے دعا کی، اس کے بعد 3 جملے جناب امیر المومنین کی شان میں. اب اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی جب محشر میں آئے گی تو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ 70,000 فرشتے. اچھا اس بات کو بھی نوٹ کریں یہاں پر ایک اور، اس روایت کو کتنی جہد سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس روایت کو ایک جہد تو بھی میں بتا رہا ہوں، ایک جہد اور ہو گئی. آپ لکھیں روز محشر اور فاطمہ زہرا کوڈ ورڈ پہ اپنے حساب سے. اب آپ وہ روایتیں جمع کریں جس میں روز محشر میں جناب زہرا کا تعلق، اس روایت سے بھی تعلق ہے. یعنی اگر آپ اس عنوان سے پڑھنا چاہیں تو اس عنوان سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا، پیغمبر نے کہا کہ میری بیٹی میری امت کی مومنہ خواتین کی قیادت کریں گی. پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ان مومنہ عورتوں کی صفت کو بیان کیا. اب وہ دیکھیں وہ کیا صفتیں ہیں، میں مٹا نہیں رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. وہ مومنہ عورتوں کی صفتیں کون بیان کر رہا ہے، پیغمبر. 1 2 روزہ، 3 زکوٰۃ، 4 حج، 5واں کیا ہے شوہر کی اطاعت، 6 کیا ہے ولایت علی اور امامت علی کا اقرار، امامت علی کا اقرار. ٹھیک ہے. یہ روایت کے 6 جملے. اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ اور بھی کہا کہ میری بیٹی مومنہ اس کی قیادت کرے گی اور میری بیٹی کی شفاعت کے بعد یہ خواتین جنت میں جائیں گی. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ایک نقطہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ عمل کے بعد بھی شفاعت فاطمہ زہرا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا فضائل کا نقطہ. اب آپ نے دیکھیں فضائل کے نقطے خود تلاش کرنے ہیں. اچھا اب اس کے بعد آگے جو روایت ہے اس میں تھوڑی سی اور بھی فضیلتیں ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. میں اس روایت سے آپ کو اور آگے جانا چاہتا ہوں. اس روایت سے آپ، اچھا ایک سوال، اس روایت سے کوئی دوسری کوئی ملتی جلتی روایت ذہن میں آ رہی ہے آپ کے؟ کوئی دوسری روایت سیم بلکہ سیم ہے وہ روایت کون سی ہے؟ کون سی ہے دین کی؟ وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ 5 روایتیں، 5 چیزیں ہیں کہ جس میں 5 امام سے کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں. اب کہہ رہے ہیں مقصد کیا ہے کہ آپ اس روایت کو بھی یہاں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس روایت کو بھی آپ پڑھیں کہ یہ وہ روایت اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، پیغمبر اسلام نے مومنہ عورتوں کی کیا صفت بیان کی. یہاں تک آپ کی بات مکمل ہو. جی آ رہا ہوں بتا رہا ہوں، سب بتا رہا ہوں، ایسا آ رہا ہوں. قبل روزی گریہ نہ کونی، فارسی کا محاورہ ہے. مصائب سے پہلے رونے کا نہیں ہے، جب مصائب ہو جب رونے کا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. سب دیکھیں یہ موضوعات ایسے ہیں، اب آپ
دیکھیں ایک تقریر کرنی ہے تو آپ 2 روایتیں پڑھیں، تھوڑا مقدمہ پڑھیں گے، اور اس میں سے کسی ایک کی صفت پر تھوڑا سا بول کے آپ ایک مجلس ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو آگے جانا ہے۔ ادھر توجہ، ادھر آغا صاحب، ادھر توجہ کریں، آغا صاحب ادھر، ہاں ادھر۔ اب آپ دیکھیں ایک اور مثال میں آپ کو دوں، آپ اس تمام چیزوں کو، ٹھیک اچھی چیزوں کو جناب زہرا کی زندگی کا مصداق بنانا ہے نا۔ نماز بیان کریں سیدہ کی کیسی، روزہ، زکوٰۃ، حج، شوہر کی اطاعت اور ولایت، ایک تو آپ طریقہ کار یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کے بعد غیر معصوم خواتین جن کی تاریخ میں واقعات بہت سے آئیں، ان کے واقعات کو بھی اس میں آپ بیان کر سکیں کہ بھائی جناب سیدہ تو یہ شخصیت تھی اعلیٰ مقام کی، جنہوں نے ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش، ان کی مثالیں آپ 1-2 پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو بات کو اور آگے بڑھانا ہے، یہاں سے بڑھاتا ہوں، یہ ہے نماز۔ یہاں سے آپ اخلاقی پہلو پہ بھی جا سکتے ہیں، نماز کے فوائد، نماز کے پڑھنے کے فوائد، نہ پڑھنے کے نقصانات، ٹھیک ہے۔ اب جناب زہرا پہ آپ کو پڑھنا ہے، ایک فرض کریں تو اب یہاں سے آپ کا وہ مورد ہے جہاں سے آپ اور فضائل پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جناب زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں زہرا کو زہرا؟ کیوں کہتے ہیں؟ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی تو ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ تو آپ کے پاس آگے نور کی ایک روایت۔ اب یہاں سے آپ کے کہا کہ ایسا نور ساتر ہوتا تھا جو زمین سے زیادہ آسمان والوں کے لیے روشن ہوتا۔ اب آپ نور پر آگے، اب دیکھیں حفظ کیسے کرنا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں۔ ایک نور کی روایت آ گئی، پھر یہاں سے ایک دوسری روایت بھی نور کی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی روایت پڑھ سکتے ہیں یہاں پر نور کی؟ کون سی روایت پڑھ سکتے ہیں؟ جب جنت میں روشنی ہوئی تو نہیں، سیب والی نہیں، وہ الگ، وہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ وہ نور سے متعلق روایتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں نور نہیں، وہ دوسری وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس سے نور سے بتا رہا ہوں، مسکرانے سے بتا رہا ہوں۔ ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ نماز جناب زہرا والی آگے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جنت میں، کہتے ہیں جب جنت میں روشنی ہوئی تو پوچھا کہ ابھی سورج تو نہیں تو روشنی کیوں ہے؟ تو کیا جواب ملا؟ کیا کہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ فاطمہ زہرا اور علی گفتگو کر رہے ہیں، جناب زہرا مسکرائیں، جس کے مسکرانے سے جو نور نکلا اس کی نور سے جنت روشن۔ یہ ایک نور کی روایت اور آ گئی۔ ہاں نہیں آپ ہمسا ہے نا، آرام سے پڑھیں، ایک دن اس پہ پڑھیں، ایک دن اب ہمسا ہے نا، تو آپ یہاں تک مقدمہ بنا کے نماز، پھر نور اور نور پہ لا کے پھر ایک روایت پڑھ کے نور پہ ختم کر دیں۔ جب آپ فضائل پڑھیں گے، نقطے پڑھیں گے، تو بھی اور بھی ایک روایت آئے گی۔ تو ہاں اشرف وہ اشرف بنا رہے ہیں، ابھی آپ ہمسے پر ہیں۔ مجلس پڑھائیں گے، ایک مجلس ہوگی تو آپ مختصر پڑھیں گے، اس کو زیادہ پھیلائیں گے نہیں، ادھورا نہیں چھوڑیں۔ اگر یہ پڑھنا ہے تو 6 چیزیں پڑھ کے کسی ایک پہ فضیلت ولایت پہ پڑھ کے تھوڑا سا آگے جا کے آپ مجلس کو اختتام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک ہی مجلس پڑھنی ہے۔ جیسا ابھی نے کہا خمسہ ہے، عشرہ ہے، تو آپ کے لیے آسان ہے کہ اس مجلس میں وسعت پیدا کریں۔ ابھی ایک نور کی اور بحث آئے گی، اس روایت کے بعد ایک روایت نور کی آئے گی، اس میں آپ اور وسعت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں یہاں پر ایک اور روایت ہے نور کی، ویسے تو بہت ہے، میرے ذہن میں جو آ رہی ہے ایک اور روایت ہے جس میں ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا تو قبر میں کتنے نور آئیں گے؟ 6۔ اب آپ کو دیکھیں حفظ کرنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں، 6 یہاں بھی 6 چیزیں ہیں، یہاں بھی 6 چیزیں ہیں، اور نور بھی قبر میں کتنے ہیں؟ 6۔ آپ کو حفظ کرنے کا طریقہ ہوگا نا، مومنہ عورتوں کی صفت بھی 6 ہیں، قبر میں آنے والے نور بھی کتنے ہیں؟ آپ نے 6 سے آپ کو یہ روایت یاد ہے، 6 اور 6 12۔ اچھا اب دیکھیں نور 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 3 روایتیں بھی آپ پڑھیں کافی ہے، اس کو آپ ویسے اپنے انداز سے پڑھیں گے۔ یہاں تو ابھی میں 1 منٹ میں بیان کر رہا ہوں، جس طرح آپ پڑھیں گے قبر میں نور آئیں گے، کس طرح آئیں گے، کیا ہوگا، وہ پوری روایت موجود ہے۔ قطرہ میں مناقب اہل بیت میں موجود ہے کہ مومن جب مرے گا تو قبر میں نور آئیں گے، دائیں طرف کون سا نور، بائیں طرف کون سا نور، آگے کہاں، پوری روایت موجود ہے۔ اب آپ نے جب وہ روایت پڑھیں گے آپ یہاں پہ جائیں مجلس کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اچھا یہاں سے آپ آ جائیں یہاں پر ولایت اور ربط مسائل دے کے مجلس کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مجلس آپ کی پوری بن جائے گی سیدھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پہ ایک اب آپ کے اوپر ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں شوہر کی اطاعت، اب آپ اور بھی کام کر سکتے ہیں شوہر کی اطاعت پہ۔ جیسے جناب زہرا کا آپ نے کوئی قصہ سنایا، میں نے عرض کیا کہ آپ غیر معصومہ کا بھی کوئی قصہ تاریخ میں دیکھیں جنہوں نے شوہر کی اطاعت کی ہے، اس کو
کتنا اجر و ثواب ملا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. اسی طرح ولایت. اب آپ یہاں پر وہ واقعات دلا سکتے ہیں خواتین کی تاریخ کے واقعات جس میں خواتین نے ولایت پر اپنی جان دی ہے, توسل کیا امیر المومنین سے, یا بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر جو آپ نے گفتگو ولایت کی گفتگو ہے خواتین کے حوالے سے. اب یہ کتاب ہے, جیسے ابھی کا حوالہ دوں گا کتاب کا, مولانا علی افضل قمی صاحب نے شرح حدیث قصہ, انہوں نے شرح حدیث قصہ کے آخر میں صفحہ میرا خیال ہے 150 پر جا کر 5 واقعات لکھے اہل بیت کی محبت کے فوائد میں. 5 واقعات. پہلا واقعہ اس میں ایک خاتون کا, تو وہ یہاں پہ لا کے آپ بیان کر سکتے ہیں. جی وہ الگ دیکھیں, ابھی ہم یہاں پر آپ کو کلی بات بتا رہے ہیں. یہ جو جزیات ہے وہ آپ کلاس میں, خطابت کی کلاس میں جہاں بھی اٹینڈ کریں وہ آپ کو استاد وہاں پہ بتائے گا کہ جزیات کہاں پر ہیں, کلیات کہاں پر ہے, کہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے, کہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے. یہاں پہ ہماری ایک کلی بحث ہے. ٹھیک ہے, یہ بات مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں دوسری روایت کی طرف. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. دیکھیں یہ کتاب ہے شرح حدیث قصہ. ایک توجہ ادھر, یہ کتاب ہے شرح حدیث قصہ. اس میں انہوں نے یہ کام یہ کیا کہ اصحاب قصہ کے 14 فضیلتیں بیان کی. ٹھیک ہے, کتنی فضیلتیں؟ 14 انہوں نے اپنے حساب سے بیان کی ہیں. آپ چاہے ایک مجلس میں پڑھیں, حفظ کر کے ایک مجلس میں پڑھ سکتے ہیں, چاہے 2 مجلسوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کی انہوں نے تشریح بھی لکھی ہے, یعنی جو 14 فضیلتیں ہیں اس کی تشریح بھی ہے. لیکن علی افضل علی. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں, اس میں جو انہوں نے ایک بحث کی جس پہ مجھے ابھی بحث کرنی ہے وہ ہے پہلی صفت. انہوں نے پہلی صفت کیا بیان کی, پہلی فضیلت بیان کی خلقت نورانی. ایک خلقت نورانی, پہلی صفت یہ بیان کی. اس صفت میں انہوں نے حضرت آدم کی روایت کو لکھا ہے ایک. پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے حضرت جناب حضرت ابراہیم کی ایک روایت کو لکھا ہے. یہ دونوں روایتیں اگر آپ ایک مجلس میں پڑھیں آرام سے توسل. اچھا, یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں میرے آئی کہ آپ اس موضوع کو, حدیث قصہ کے موضوع پر اگر آنا چاہیں کیسے آئیں گے. جو میں نے ایک مقدمہ آپ کے سامنے جو ایک موضوع بیان کیا, 10 موضوعات, ایک اور موضوع لکھ لیں, وہ ہے وسیلہ. خود سفینۃ الفاطمہ جو کتاب مرزا شکیب کی ہے اس کے اندر روایت موجود ہے کہ جناب زہرا نے کہا ہم وسیلہ ہیں, مخلوق, ہم اللہ کی طرف سے مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے وقت علیہ وسیلہ جو آئے تھے تفسیر نمونہ نے اس کی ذیل میں وہاں پر کہا, جب پوچھا مولا سے کہ اس میں وسیلے سے کیا مراد ہے, کہ نحن وسیلہ, ہم وسیلہ ہیں. پیغمبر اسلام نے, انہوں نے روایت کوٹ کی شرح حدیث قصہ میں جناب آدم میں, اور پیغمبر نے کہا ہم وسیلہ ہیں. تو اب آپ کو وہ ایک وسیلہ خود ایک ایسا موضوع مل گیا جس سے آپ آرام سے مختلف موضوع پہ جا سکتے ہیں. جناب زہرا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جناب زہرا سے ہم تک پہنچی ہیں, یہ خود ایک موضوع ہے. آپ دیکھیں مختلف کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو جناب زہرا سے ہم تک پہنچی. دعا ہے, دعائے نور ہے, تسبیح ہے, تسبیح کے پھر فوائد آئیں گے, پھر نماز ہے, یا بہت کہتے ہیں جب بہت زیادہ انسان پریشان ہو تو استخارہ جناب زہرا سے جو کرنا ہے اس میں 510 مرتبہ وہ دعا پڑھنی ہے. تو میں بھی صرف اس کو آپ کو اشارہ دے رہا ہوں, ٹائم بہت کم ہے, تاکہ کم از کم آپ کی 2 یا 3 مجلسیں آج تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اس روایت کے اوپر. انہوں نے خلقت نورانی میں جناب آدم کی جو روایت لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب پروردگار نے جب جناب آدم کو خلق کیا مٹی سے, تو خدا جب جناب آدم نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو چند اہل بیت اطہار کے انوار کو دیکھا, اور پھر خدا سے سوال پوچھا, پروردگار کیا اس سے پہلے تو نے کسی کو مٹی سے خلق کیا ہے؟ تو خدا نے کہا نہیں. تو کہا میں تو ان انوار کو اپنی حیت اور صورت میں دیکھ رہا ہوں. تو پروردگار نے کہا کہ یہ اہل بیت کا نور ہے, اور اگر مجھے انہیں خلق کرنا نہ ہوتا میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا. اس کے بعد تمام وہ فضائل ہیں, وہ سارے فضائل ہیں, زمین و آسمان و جنس و انس و ملک ہو, ان تمام جنت و عرش و ان تمام چیزوں کا مجھے خلق نہ کرنا, اگر انہیں خلق نہ کرنا تو میں ان تمام چیزوں کو خلق نہ کرتا. پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں میں نے اپنے نام سے مشتق کیا. پھر وہ روایت خدا خود پروردگار خود کہتا ہے کہ میں محمود ہوں یہ, میں اعلیٰ ہوں یہ, میں فاتر ہوں یہ, میں احسان ہوں یہ, میں محسن ہوں یہ. اب آپ کو اس کو میں نے تو اس انداز سے پڑھا, آپ نے اس کو ذرا خطابتی انداز سے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر پروردگار نے کہا
کہ آدم، اس کے بعد کہ آدم اگر کوئی بھی ان سے رائے کے دانے کے برابر بھوک رکھے گا میں اسے جنت میں نہیں ڈالوں گا اور اس کی شفاعت قبول نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یعنی خداوند متعال نے چند باتیں اور کہیں کہ یہ اہل بیت ہے، ان کے توسل سے تم دعا مانگو۔ پھر اس کے بعد آخر میں کیونکہ یہ پیغمبر سے روایت ہے تو پیغمبر نے ایک روایت بعد میں پھر نکل کی جس میں کہا کہ ہم اہل بیت نجات کی کشتی ہے، ہم سے توسل کرو، خدا سے دعا مانگنی تو ہمیں وسیلہ قرار دو۔ یہ روایت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی دو روایتیں نورانی۔ اب آ جائیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلق کیا تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اچھا اب یہاں پر میں ایک بات اور کرتا ہوں، حضرت آدم کا ذکر آیا نا، حضرت ابراہیم کو ایک منٹ آپ چاہیں تو یہاں پہ حضرت آدم سے ایک کوئی بھی ایک روایت اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے حضرت آدم کا ذکر آیا ہے، ایک روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ کون سی روایت ہے آپ ہے؟ وہ روایت میں ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو تین نور بھیجے، 3 نور سے انسانی شکل میں، ٹھیک ہے۔ پہلے پوچھو تم کون ہو، کیا کہا؟ بہت مشہور روایت ہے گفتار انبیاء میں، حضرت آدم کی چیپٹر میں پہلی روایت ہے، کہا میں عقل ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ دماغ میں۔ دوسری سے پوچھا تم کون ہو؟ حیا۔ کہاں رہتی ہو؟ آنکھ میں، آنکھوں میں۔ تیسری سے پوچھا تم کون ہو؟ کیا کہا؟ محبت۔ کہاں رہتی ہو؟ دل۔ وہ دوسری روایت ہے، وہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ عقل و دین و حیا۔ وہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب یہ 3 چیزیں لے کے جبرائیل نے جناب تین چیزیں لے کے آدم کے پاس بھیجا اور آدم کو یہ اختیار دیا کہ جبرائیل نے کہا خدا نے کہا ان 3 میں سے کسی ایک کو اختیار کرو، تو جبرائیل نے کس کو اختیار، حضرت آدم نے کس کو اختیار کیا؟ عقل کو۔ تو جبرائیل نے ان دونوں سے کہا دین و حیا سے کہا چلو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا جہاں عقل ہوگی وہاں یہ دونوں چیزیں ہیں، تو ایک الگ روایت ہو گئی، وہ روایت دوسری ہے، یہ روایت دوسری ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، جناب آدم نے تینوں سے پوچھا، تینوں نے جواب دیا۔ اب اللہ نے سیاہ شکل میں، سیاہ شکل تھی، 3 افراد کہہ لیجئے، 3 انسان کہہ لیجئے، 3 انسان تھے جو انسانی شروع تھے لیکن سیاہ تھے۔ جب انہیں بھیجا تو ان میں سے پہلے سے پوچھا تم کون ہو؟ کیا کہا اس نے؟ کہا میں غرور ہوں، غرور اور تکبر ہوں۔ پوچھا کہاں رہتے ہو؟ تو کیا جواب دیا اس نے؟ کہا دماغ میں۔ تو حضرت آدم نے کیا کہا؟ وہاں تو عقل رہتی ہے، تو کیا کہا؟ جب میں آتی ہوں تو وہ دوسرا پوچھا تم کون؟ کیا کہا؟ لالچ۔ کہاں رہتی ہو؟ کہاں آنکھوں میں۔ کہا وہاں تو حیا رہتی ہے کہ جب میں آتی ہوں تو وہ نکل جاتی ہے۔ تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ کیا کہا؟ حسد۔ کہاں رہتی ہو؟ دل میں۔ کہا وہاں تو محبت دل کا، جب میں آتی ہوں تو وہ نکل جاتی۔ یہ روایت بھی آپ اچھا آپ بات سے بات دیکھیں، بیان میں ایک موضوع ہے، بیان میں جب انشاءاللہ خطابت کی کلاس اٹینڈ کریں گے یا کی ہوگی تو بیان میں ایک اہم چیز ہے بات سے بات نکالنا آنی چاہیے۔ اب آگے بات یہاں پہ محبت کی اور دل کی۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ چاہیں تو ایک موضوع اور بیان کر سکتے ہیں، وہ کیا موضوع ہے؟ دل کے اوپر۔ یہ دل ہے کیا چیز؟ یعنی دل ایک ظرف ہے، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ محبت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مظروف۔ اب اس کو سمجھائیں گے دل کو کرنا کیا ہے۔ اب ایک قصہ سناتا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ سنا سکتے ہیں۔ ادھر ایک منٹ توجہ، ادھر ایک مولانا صاحب کے دیہات میں درس دینے، کہیں گاؤں میں گئے درس دے رہے تھے، کچھ لوگ آ گئے کہنے لگے کہ مولانا صاحب کنویں میں کتا گر گیا، کیا کریں؟ انہیں کہا 40 جول نکال لو۔ لوگ گئے 40 جول نکال کر آ گئے۔ پھر مولانا صاحب کا درس چل رہا تھا، مولانا صاحب نے کہا پانی پلاؤ، انہوں نے ڈول ڈالا کنویں میں، پانی نکالا اور مولانا صاحب کو پانی دے دیا۔ اب مولانا نے دیکھا اس گلاس میں کتے کا بال تھا، تو مولانا نے ان سے پوچھا لوگوں سے، یہ بتاؤ پہلے کتا نکالا تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پہلے کتا نکالنا ہے پھر 40 جول نکالنے۔ اچھا اب اس میں ہماری مثال میں کہاں ہے؟ ہماری مثال میں یہ ہے کہ پہلے دل سے بغض نکلے گا تو محبت اہل بیت آئے گی۔ یہ ہے کلاس ہے۔
مرتب کچھ نہیں، آرام سے، ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے یہ یہاں سے بات کو نکال سکتے ہیں. پھر آپ آ جائیں جناب آدم کی روایت بیان کی. جناب آدم کی آپ نے روایت بیان کی، بیان کرنے کے بعد پھر جناب آدم کی خلقت والی روایت بیان کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں جناب ابراہیم کی روایت. یہ صرف دیکھیں بات کو آپ تھوڑا کس طرح، یہ ہے طریقہ کار بات کو تھوڑا وسعت دینے کا. موضوع پہ ہی آپ ہیں، آپ اپنے موضوع سے، حضرت آدم موضوع ہے، حضرت آدم کی ایک روایت بیان کی آپ نے، تھوڑا سا آگے تقریر کو آگے بڑھایا، ایک اخلاقی روایت بیان کر کے پھر آپ اس کے بعد اپنے موضوع پر آگے آدم، پھر آپ نے خلقت نورانی والی روایت بیان کریں. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں حضرت ابراہیم کی روایت. دیکھیں اس سے بھی پیغام دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت میں بڑی دلچسپ روایت ہے. کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ شرح حدیث قصہ میں روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. شروع میں خلقت نورانی میں آپ کو مل جائے گی روایت. کہتے ہیں حضرت خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو اس کے بعد حضرت آدم کی جب آنکھوں سے حجاب ہٹائے تو انہوں نے ایک نور کو دیکھا. پوچھا یہ کس کا نور ہے؟ تو خدا نے کہا یہ محمد کا نور ہے. کہا میں اس کے ساتھ ایک اور نور کو دیکھ رہا ہوں، وہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ علی کا نور ہے اور جو میرے دین کا مددگار اور ناصر و مددگار. پھر کہا اس کے بعد میں ایک اور نور کو دیکھ رہا ہوں، کہا یہ فاطمہ زہرا کا نور ہے اور اس کے برابر میں کہا رسول خدا اور علی کا. پھر اس کے بعد کہا کہ فاطمہ زہرا کے جو محب ہوں گے ان کو جہنم کی آنکھ سے میں دور رکھوں گا. اب دیکھیں یہ موقع ہے. موبائل آپ لوگ طالب علم میں یار آگا سب خاموش سائلنٹ رکھیں، آگا سب سائلنٹ کر دیں. اگلی کلاس میں بھی کوشش کریں موبائل کسی کا بھی نہیں بھیجے، بہتر ہے کیونکہ کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آگے چلیں. اب دیکھیں وہاں پہ خدا نے کیا کہا، وہاں پہ پروردگار نے کہا کہ یہ فاطمہ کا نور ہے اور میں ان کے چاہنے والوں کو جہنم کی آنکھ سے دور رکھوں گا. یہ وہ مورد ہے جہاں سے آپ اپنی مجلس کو اور چاہیں تو وسعت دے سکتے ہیں. اور بھی روایتوں میں فاطمہ کا کہا، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، یہاں سے آپ اور بھی جو معنی فاطمہ کے متعلق جو گفتگو آپ چاہیں تو اس کو وہاں سے وسعت دے سکتے ہیں. آپ اپنی تقریر کو وسعت دے سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کے بعد پھر آ جائیں اسی روایت پہ. پھر جناب ابراہیم نے کہا میں ان کے اعتراف میں دو نور کو دیکھ رہا ہوں. کہا یہ ان کے بیٹے حسن و حسین ہے. اس کے بعد پھر پیغمبر کا علی کا تعارف کرایا پروردگار. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا میں ان 5 نور کے اعتراف میں 9 نور اور دیکھ رہا ہوں. تو کہا کہ یہ ان کے ائمہ طاہرین ہیں جو امام حسین کی نسل سے ہوں گے. اس کے بعد ان کے نام پروردگار عالم نے نام مہدی تک 12ویں امام تک نام بنا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا پروردگارہ میں ان 9 نور 5 اور 9 اس کے بعد میں ان کے اعتراف میں لا تعداد نور کو دیکھ رہا ہوں جس کی تعداد سوا تیرے علاوہ کوئی نہیں. اب پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو پھر پروردگار نے کہا یہ ان کے محب اور چاہنے والے. اب یہ آگے اب آگے روایت بڑھتی ہے. حضرت ابراہیم نے پوچھا ان کی پہچان کیا ہے، ان کے محبوں کی پہچان. اب خدا پہچان بتا رہا ہے. تو بٹھا دیتے تاکہ بہت ساری جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو صرف میں نے عرض کیا کہ یہ وہ نکات ہیں، آپ بہت سارے نکات وہاں سے آپ جا سکتے ہیں. یہ صرف میں واجبی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1 مجلس 2 مجلس 3 مجلس آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ تھوڑا سا اپنے مطالعے کو وسعت دیں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اب آئیے حضرت آدم کو کیا پہچان بتائی خدا نے؟ 51 رکعت نماز 1 2 کیا فرمایا؟ بلند آواز سے بسم اللہ. تیسرا دائیں ہاتھ میں انگوٹھی، ٹھیک ہے. چوتھا کیا فرمایا؟ چوتھا میں رکوع سے پہلے قنوت. 5واں کیا ہے؟ سجدہ شکر. یہ 5 صفتیں اللہ نے کس کی بتائیں؟ محب کو. کس سے کہا؟ حضرت ابراہیم. اچھا اب یہ 5 صفتیں جب آپ پڑھیں گے تو کون سی روایت آپ کے ذہن میں آئے گی؟ امام حسن عسکری کی. وہ بھی آپ یہاں سے آگے جا سکتے ہیں کہ مومن کی 5 علامات، اس پہ آپ جا سکتے ہیں. اچھا اب یہاں سے یہ روایت کے بعد چاہے تو اس روایت کو یہاں پہ ختم کر دیں. پروردگار یہ 5 صفتیں بیان کی، جناب ابراہیم نے خواہش ظاہر کی. جناب ابراہیم نے کہا پروردگارہ مجھے
اہل بیت کے شیعوں کے محبوں میں، مجھے ان کے محبوں اور شیعوں میں قرار دے، خدا نے کہا ہم نے تمہیں قرار دیا. بات یہاں پہ روایت ختم. اب چاہیں تو اس روایت کو یہاں ختم کر، چاہیں تو اپنی گفتگو کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. کون سا موضوع سے؟ ان 5 موضوع سے آپ کون سے موضوع سے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اب یہاں سے آپ آئے جناب سیدہ کی زندگی میں جہاں پہ شکر ہے، وہ بیان کر سکتے ہیں. واقعہ بہار میں مل جائے گا آپ کو، دیکھ سکتے ہیں. ایک دوسرا موقع کیا ہے کہ جناب سیدہ کے قول ہے، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو 12 چیزوں کا خیال کرو، 4 واجب، 4 مستحب، 4 ادب. جو واجب ہے ان میں سے ایک ہے معرفت خدا، یہ معرفت رکھو جس نے تمہیں روزی دی، رزق. 2 اس میں دوسرا ہے کہ شکر کرو. اب اس شکر کو آپ اس شکر سے بھی لا سکتے ہیں. سیدہ کا جناب سیدہ واقعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح آپ کی تقریر تھوڑی سی وسعت ہو جائے گی. اب یہاں سے چاہیں تو معرفت خدا پہ بھی بحث کر سکتے ہیں. جناب سیدہ کا قول ہے، خود ایک موضوع اقوال زہرا. اب چاہیں تو اس کو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جناب زہرا کے اقوال مجھے یاد آ گیا، میں یہ چیز یہ بیان پڑھتا ہوں جنہیں موضوع سے. ضروری نہیں کہ 12 چیزیں پڑھیں. اگر 2 چیزوں سے آپ کی 2 چیزیں یا 4 چیزیں واجب پڑھنا چاہیں، 4 چیزیں واجب پڑھیں. اور پھر معرفت خدا. دیکھیں ہم مولانا حضرات کیا کرتے ہیں، میں اکثر جگہوں پہ بات کہی ہے، ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو تیزی سے گزر جاتے ہیں. یہاں پہ ایک موضوع معرفت کیا ہے، خود معرفت کو بیان کرنا ہے، اور معرفت یہ آتی کیسے اس کو بھی بیان کرنا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں تقریر میں، اگر مثلا آقا بہجت کے قصے سناتے ہیں، شیخ انصاری کے قصے سنائیں، علامہ ہلی کے قصے سناتے ہیں، لوگوں کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ وہ شخصیات ہیں. اچھی بات ہے، بیان کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ بیان نہیں کرتے کہ یہ شخصیت یہاں پہنچی کیسے. یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگوں کی زندگی میں لکھا ہے، اور بہت سے اعمال ہیں کہ جہاں نہیں ہے تو آپ دوسری چیزیں بیان کریں گے جو چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. وہ موضوع بھی آپ یہاں پہ معرفت کا موضوع بھی لے سکتے ہیں کہ معرفت پروردگار کیا ہے، معرفت خدا کیسے آتی ہے. اور اس کے جو واقعات آپ دیکھیں انوار خمسہ کے آخر میں آپ جائیں وہاں پہ ایک واقعہ آپ کو ملے گا جناب موسیٰ کا. وہ واقعہ بالکل یہاں پر آتا ہے کہ اس شخص میں معرفت تھی، خود موجود، اس نے کرامت دکھائی. وہ کرامت کیسے آئی؟ خدا نے خود جناب موسیٰ کو وہ عمل بتایا کہ جس کی وجہ سے اس میں کرامت ظاہر ہوئی تھی. میں ایک روایت جلدی اور بہار کی پڑھ دوں، 4 میں 5 کم ہے، 4-5 بجے تک میرے خیال مولانا آ جائیں گے تو دوسرا 10 شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب بہار میں ایک اور روایت ہے، اس کے صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اور آسانی ہو جائے گی. صفحہ نمبر ہے 64، 5 مقامات. صفحہ نمبر ہے 64. اس کا موضوع ہے قیامت کے دن ملاقات. قیامت کے دن ملاقات موضوع ہے. ہاں وہ یہ روایت ہے جناب زہرا سلام علیہ. جناب زہرا کہتی ہیں جناب رسول خدا سے کہ بابا روز قیامت کا جو دن ہوگا وہ دن اتنا ہولناک دن ہوگا، محشر کا جو دن ہوگا اتنا لوگوں کے لیے مصیبت کا دن ہوگا. یعنی وہ تمام چیزیں جو قیامت کے منظر کو بھی آپ یہاں پر بیان کر سکتے ہیں کہ قیامت کا منظر کیا منظر تھا. ایک پھر اس کے بعد جناب زہرا نے پوچھا بابا میری آپ کی ملاقات کہاں ہوگی. یہ ایک روایت ہے. دیکھیے اس روایت کو کس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس کو کتنا وسعت دے سکتے ہیں. پوچھا میری آپ سے پہلی ملاقات کیا ہوگی. جناب رسول خدا نے کیا کہا؟ نمبر 1 کہا مجھے دیکھنا جنت کے دروازے پر. میں پورا نہیں لکھوں گا، جنت کے دروازے پر. کہا میں اپنی میرے لوائل حمد ہوگا، ایک لوائل حمد ہوگا میرے پاس، اور میں اپنی امت کی شفاعت کرا رہا ہوں. یہ ایک پہل ہے. جناب زہرا نے کہا بابا اگر یہاں نہ ملے تو میں یہاں لکھتا ہوں 2، بلکہ یہاں لکھتا ہوں تاکہ 2. کہا حوض کوثر پہ دیکھنا اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں. کہا بابا اگر یہاں نہ ملے تو 3. کہا مقام میزان پہ دیکھنا، یہاں اپنی امت کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا، پروردگار میری امت سلامت رہے. کہا 4 اگر بابا یہاں نہ ملے تو کہا پل صراط. کہ یہاں پہ دیکھنا کہ میں دعا کروں میری امت سلامت رہے. کہ بابا اگر یہاں نہ ملے تو کہ جہنم کے دروازے پر دیکھنا میں اپنی امت کو جہنم کے شعلوں سے بچا رہا ہوں. پھر لکھا ہے آخر میں انہوں نے سیدہ مسکرائیں. ٹھیک ہے.
एक मिनट, हाँ एक मिनट, देखें एक मौजू मैं आपको दे रहा हूँ, एक मौजू दे रहा हूँ, वो है जनाब सैयदा कहाँ कहाँ मुस्कुराई। 5 से 6 मौरिद तारीख में लिखे कम अज़ कम, और भी ज़्यादा का ढूंढें, वो खुद एक ये मजलिस है। आप मवाली देखें, एक मौरिद तो ये मैंने आपको बयान कर दिया, ठीक है, एक मौरिद ये बयान किया, एक मौरिद अभी मैंने और बयान किया था नमाज जन्नत वाला मौरिद, सैयदा वहाँ पे मुस्कुराई। 2 मौरिद तो ये हो गए, 2 मौरिद और हैं, वो कौन कौन से 2 मौरिद हैं? रसूलुल्लाह जब दुनिया से जा रहे थे उस वक्त जनाब सैयदा जब रो रही थी, रसूल खुदा ने उनके कान में एक जुमला कहा तो जनाब ज़हरा मुस्कुराई। ये कहा था बेटी मेरे बाद तुम सबसे पहले मुझसे मुलाकात तुम करोगी। और एक जब रो रही थी पैगंबर की वफ़ात के बाद, रहलत के बाद जब रो रही थी तो उसके बाद पर्दे का मसला था, तो जनाब ज़हरा ने अस्मा बिन्त उमैस से कहा कि जिस तरह जनाजा लोग अरब में ले जाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे ये पता चलता है ये जनाजा किसका है, औरत का या मर्द का, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा हम हफ्शा में थे तो हफ्शा में जो ताबूत में ले जाते थे, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मुस्कराई और कहा कि मेरी वसीयत है कि मेरा जनाजा भी ताबूत है। एक जगह वो मुस्कराई। तो अच्छा एक और जगह है जब मुस्कराई, 2 4 है, वो भी एक मौरिद हो सकता है, और है ठीक है वो मौरिद हो सकता है। एक मौरिद था हार वाला वाक़या, हार वाला वाक़या जब पैगंबर ने जनाब से, देखें ये वाक़या बहुत अहम वाक़या है, इसको बड़े अच्छे फ़ज़ाइल अंदाज से पढ़ सकते हैं। जब वो हार जब लेके जब वो जनाब जो साहिल आया तो कहा कि सैयदा के दरवाजे पे भेजा, सैयदा ने सबसे पहले क्या दिया? नहीं, चटाई दी या वो खाल दी जिस पे कहा हसन हुसैन सोते थे, तो उसने कहा कि मैं इसका क्या करूँ, तो ये इसे कहते हैं कम मारिफत। अब यहाँ पे आप फ़ज़ाइल पढ़ सकते हैं कि ये वो चीज़ है जो तख्ते सुलेमान से भी ज़्यादा अफजल है। अब यहाँ पे फ़ज़ाइल पढ़ सकते हैं कि उसको मारिफत नहीं थी कि वो क्या चीज़ उसे मिल रही है, लेकिन क्योंकि बहरहाल उसने कहा कि इसका मैं क्या करूँ, फिर सैयदा ने वो हार दिया, और उसके बाद जो उनकी चचेज़ाद बहन जनाब हमजा की बेटी ने फातिमा ने दिया था, फिर उसके बाद वो हार जब लेकर आया तो अम्मार यासिर ने वो हार ख़रीदा और उसके बाद तमाम उसकी ज़रूरत पूरी की। उसके बाद वो हार अम्मार यासिर ने पैगंबर को भेजा, पैगंबर ने भी जनाब सैयदा को भेजा। इधर जनाब सैयदा को जब भेजा तो कहते हैं जनाब सैयदा ने जब हार देखा तो मुस्कराई। पूछा मुस्करा क्यों नहीं है, तो क्या जवाब मिला कि ये हार अजीज़ बरकत के हार की बरकत, ये हार ऐसा है कि इस हार की बरकत क्या है कि ये हार मालिक तक भी वापस पहुंच गया और उसके बाद तमाम लोग उसकी तमाम मुश्किलात भी दूर हो गई। तो ये वाक़या आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं। यानी एक मौजू फातिमा ज़हरा कहाँ का मुस्कराई, 5 मवारिद मैंने बयान कर दिए, यानी आपकी एक मजलिस तो ये बन सकती है इस तरह। ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पर। अब देखें ये वाली मजलिस, ये जो रवायत है इसको भी आप किस तरह फैला सकते हैं। इसके फैलाने के जो मौजूआत हैं, सबसे पहला मौजू क्या है? आप जन्नत के मौजू, यहाँ पर आप जन्नत के मुख्तसर वो कौन से अमाल है जो जन्नत में, वो कौन सी शख्सियत है जिसकी जन्नत मोहताज है और यह फ़ख्र करती है। अब यहाँ पे वो भी कह सकते हैं जन्नत के सरदार कौन है, जन्नत बांटने वाला कौन है, जन्नत खातून जन्नत कौन, जन्नत से मुताल्लिक जितनी भी रवायतें, फजीलत की रवायतें, फ़ज़ाइल की वो रवायत यहाँ आप बयान कर सकते हैं। वो कौन से अमाल हैं, मुख्तसर रवायत बयान करें जो पैगम्बर कहते हैं कि जन्नत में जाएंगे। जन्नत कहती है वो कौन से अमाल हैं, जन्नत कहती है जो अगर वो अमाल करके आए तो अगर मेरे पास आए, मेरे अंदर आए तो मुझे फ़ख्र है। यानी जन्नत से है, हाँ वही यहाँ पे आए ना, जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है। यानी आप भी पढ़ेंगे आप जन्नत में जाने के, आप जन्नत में जाने में फ़ख्र करते हैं। जन्नत अली अगर जन्नत में आए तो जन्नत इस पर फ़ख्र इधर आप यहाँ पे जन्नत से मुताल्लिक पढ़ सकते हैं। फिर आ जाइए कहाँ पर, हौज़े कौसर। अब हौज़े कौसर में 2 रिवायतें मैं आपको बताता हूँ। एक रिवायत तो मारूफ है जो आप, बल्कि 3 रिवायतें, एक तो वही मारूफ रिवायत पैगम्बर की है कि अहले बैत और मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। ये रिवायत आप इसको, ये दोनों जुदा नहीं हो सकती। हौज़े सत्ता है, ये वाली रिवायत थी हौज़े कौसर। अब एक रिवायत उन्होंने लिखी शरह हदीस के किसा ने कि हौज़े कौसर की सिफ़ात क्या है। 10 सिफ़ात बयान की हौज़े कौसर की, वो आप बयान कर सकते हैं यहाँ पर, क्यों मौजू हौज़े कौसर है। एक दूसरी रिवायत कतरा में जिल्द अव्वल, मनाकिब अहले बैत जिल्द अव्वल, सफ़ा गालिबन 101, वहाँ पर हौज़े कौसर पर 12 इमाम क्या काम अंजाम देंगे वो वहाँ पर लिखे मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन क्या काम करेंगे, इमाम हसन करेंगे, इमाम हसन क्या करेंगे, चौथे इमाम, 5वें इमाम, वो 12 इमाम के जो काम हौज़े कौसर पर जो अंजाम देंगे वो वहाँ पर लिखे। तो वो भी हौज़े आपके मौजू से मरबूत है। तो हौज़े कौसर पर जब आप पहुँचेंगे तो
7 سے 10 منٹ آپ آرام سے یہاں پر بھی بول سکتے ہیں. جیسے آپ نے 10 منٹ یہاں بولا, 10 منٹ آپ یہاں پہ حوض کوثر کی فضیلت, حوض کوثر کے دیگر فضائل آپ بیان کر سکتے ہیں. پھر آ جائیے مقام میزان اور پور الصراط. مقام میزان آپ جانتے ہیں سخت مقام ہے, جب خود پیغمبر کہہ رہے ہیں میری امت سلامت ہے. اب یہ دو میں کیوں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں, کیونکہ اب 14 جو فضیلت بیان کی ہے اصحاب قصہ کی 14 فضیلت, اس میں ایک فضیلت انہوں نے بیان کی 5ویں نمبر پر ہے, اہل ان کی محبت کو واجب قرار دیا گیا, اور ان کی محبت مرنے کے بعد 7 مقامات پر کام آئے گی. وہ 7 مقامات میں سے 2 مقام یہی ہے, مقام میزان اور پورے. تو وہ روایت یہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب لیکن کوشش یہ کریں کہ محبت اہل بیت کو جو پڑھیں کام آئے گی, اس کو ایک دنیا کی مثال اچھی سی بنا کے پیش کریں. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے, جنگل میں آپ کو فرض کرے کھو گئے اور آپ کو خوف ہے یار کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, کچھ بھی ہو, بہت آپ کھو گئے فرض کرے ایسے مقام میں. پھر آپ کو دور دراز سے کہیں کوئی ایسی جھوپڑی نظر آتی ہے, وہاں سے ایک نور نظر آیا, آپ نے کہا جا کے دیکھا, آپ نے دیکھا تو اپنے محلے کے کوئی صاحب بیٹھے وہاں پر ہیں, آپ کو کتنی خوشی ہوگی یار یہاں تو خوف تھا, حراست تھا, جان کو خطرے بھی تھی, پینے کو نہیں تھا, کھانے کو تھا, آپ ملے. آدمی کا خود کیا کیفیت ہوگی وہ انسان وہ خود بیان کر سکتا ہے. اسی طرح آپ بیان کر سکتے ہیں اس طرح کے مرنے کے بعد کیا کیفیت ہوگی اور وہاں کیا چیز کام آئے گی, محبت اہل. ابھی آپ کو اس محبت اہل بیت کو خود ایک مثال کے ذریعے سے اچھے طریقے سے بیان کرنا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ مقام میزان ہو گیا. پل الصراط. اب پل الصراط آپ کے پاس کوئی واقعہ ہونا چاہیے پل الصراط کا. بہت سے واقعات پل الصراط کے ہیں, کتابوں میں لکھیں. کوئی ایک واقعہ ایسا ہو جو پل الصراط پر آپ کے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. فارسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کی جو کارندے ہوتے ہیں کاربند, وہ جنگل میں شکار کے لیے گئے, اور شکار کے لیے جب گئے تو انہیں کوئی شکاری نہیں ملا. انہوں کو گائے نظر آئی, انہوں نے گائے کو پکڑا, کاٹا, ذبح کیا اور سب کھا کے بانٹ دی. یہ گائے تھی ایک بڑھیا کی. اب اس کا زندگی کا زندگی جو گزر ہوتی تھی وہ اسی گائے پر. اب وہ کیا کرے, اسے یہ پتا تھا کہ بادشاہ ایک پل سے روز گزرتا تھا. وہ پل پہ جا کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی, بادشاہ نے دیکھا, پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو, کیوں میرا راستہ روکا؟ تو کہا اس پل پہ جواب دو گے یا پل ہے. اب دیکھیں پل سے پل کو اس نے ملا, بولا یہاں جواب دو یا پل الصراط پہ جب پکڑے جاؤ گے. اب اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا, سارا ماجرا بیان کیا, اس نے کہا صحیح ثابت ہوا. اس عورت کو جو ہے وہ 70 گائے دی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہ جب دنیا سے گئے تو عورت نے اس کی قبر پر آ کے دعا کی. اس زمانے کے زاہد آدمی تھا, اس کے خواب میں بادشاہ آیا, اس کو دیکھا کہ یہ تکلیف میں نہیں ہے, پریشان نہیں ہے, سکون میں. پوچھا تمہاری کیا وجہ تھی؟ کہا اس بڑھیا کے ساتھ انصاف کیا تو اللہ نے اس انصاف کے بعد اور اس بڑھیا نے دعا کی, اللہ نے مجھے میرے گناہ جو ہے وہ پائے. اب دیکھا آپ نے, اب آپ کا اصل موضوع کیا تھا یہاں پر, پل الصراط. اب یہاں پر بھی کوئی ایسی روایت واقعات ہو جو آپ کو آگے لے آ سکے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کوئی نہ کوئی ایسی روایت, کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہو کہ آپ یہ کہیں کہ انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچائے, وہ عمل انجام نہ دے کہ انسان خدا نخواستہ جو جہنم کا حقدار ہو, اور اس کے بعد انسان ان باتوں کو بیان کرے. تو دیکھیں یہ ایک اور مجلس ہے جس کو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں اتنی گنجائش ہے اس روایت میں, اس کے آپ جب اس کا مقدمہ پڑھیں گے, تھوڑا سا اس کا مقدمہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد جنت کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو جنت کو مقدمہ بنا سکتے ہیں اپنی اس روایت کے لیے, چاہیں تو جنت کے موضوع کو مقدمہ بنا سکتے ہیں اس روایت کے لیے کہ بھائی یہ جنت کی گفتگو کریں گے تو جیسے لوگ پوچھیں گے جنت میں, یا سورہ دہر کے اندر جنت میں جو نعمتوں کا ذکر ہے, جنت والوں کو نعمتوں 26 نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر, آپ چاہیں تو اس کو مقدمہ بنا سکتے ہیں, اور وہ مقدمہ بنا کے پھر جنت کے دروازے پہ کیا ہوگا اس روایت کو پڑھ سکتے ہیں. تو کہنا مقصد ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں مجلس, میں نے کہا کہ اس طرح آپ تیار کر سکتے ہیں, اپنے ذہن کو تھوڑا وسعت دیں کہ بھائی یہ بات ہم کہاں کہاں اس کو پھیلا سکتے ہیں اور کہاں کہاں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. تو تقریباً آج کے اعتبار سے جو میرا حساب ہے 2 مجلس 3 مجلس تو شاید میرا خیال ہے بن جانی چاہیے. میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو گیا. درود پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, سوال جواب کا ٹائم نہیں, اس لیے کہ میرا خیال ہے مولانا صاحب شاید آگے ہوں گے, میں دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ابھی وقفہ ہے, وقفے کے بعد آگے مولانا آگے, مولانا ابھی نہیں پہنچے. اچھا مشتبہ آ گیا, اس کو بند, کیمرہ بند کر دو, کیمرہ بند کر دو, ایک منٹ. مشتبہ آ گیا.